نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج میں ایک ایسے موڑ پر ایک ایسی شخصیت سے انٹرویو کر رہا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی سب سے ریلیونٹ شخصیت ہے۔ آج ہم پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں ایک بند گلی میں آ نکلے ہیں۔ ہماری عدلیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیاست بند گلی میں ہے۔ راستہ سجھائی نہیں دیتا کہ کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے۔ عدلیہ کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کروائے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو ان کو سزا دے، ورنہ عدلیہ کو بند ہو جانا چاہیے۔ سیاست کے پاس راستہ نہیں نکلتا کہ وہ اپنی ہار کو کیسے تسلیم کریں اور ایک بہتر اور فیئر الیکشن کی طرف جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے امیج کی جنگ لڑ رہی ہے۔ خواتین حضرات، آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ریلیونٹ شخصیت کون ہے۔ عمران خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خان صاحب، ایک تو مبارک آپ کی ریلی کی، ماشاءاللہ بہت سکسیسفل ریلی تھی، اور اب تو خیر کسی کو یہ دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ پاکستان میں سب سے پاپولر آدمی ہیں، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں تو آپ کے بارے میں یہ فکرہ بولا تھا جس پہ میرے خلاف باقاعدہ اسمبلی کے اندر قرارداد پیش ہوئی تھی کہ آپ نے کیسے بول دیا کہ سب سے پاپولر آدمی ہے۔ بہرحال وہ میرا اپنا ایکان ہے، میرا تجربہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرائسس ہے، مثلا 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے، ایک جرم کمٹ ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، 14 مئی کے الیکشن نہیں ہوتے، تو سپریم کورٹ سزا دے سکے گی؟ دیکھیں اور صاحب، میں پہلے تو اس کے پیچھے ہے کیا۔ یہ الیکشنز جب واضح طور پہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر جب اسمبلیاں آپ ڈیزالو کریں الیکشنز ہونے ہیں، یعنی اس میں کوئی نہ ifs اینڈ بٹس ہے، نہ کوئی گنجائش ہے، نہ آپ کو کوئی قانون کا ماہر ہونا پڑتا ہے۔ یہ سمپلی بلیک اینڈ وائٹ میں چیز لکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی آپ کی اسمبلیز گئی اس کے بعد 90 دن کے بیچ میں الیکشنز ہونے۔ اب ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دی، ہم نے اس چیز کو سامنے رکھ کے، کیونکہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا گورنمنٹ چلانا۔ ایک تو انہوں نے وہ کانفیڈنس کی موشن لے آئے، نو کانفیڈنس کی۔ اب اس کے اندر بڑا سمپل تھا کہ ایک ہی اکثریت تھی ہمارے پاس۔ تو مجھے تو ایک جج صاحب نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ تو آپ کا جائز بنتا تھا لائف اسمبلی ڈیزالو کرنا یا نہیں۔ یعنی اس سے زیادہ میں شاکڈ ہوں کہ کوئی ایک لیگل مائنڈ یہ سوال پوچھ سکتا ہے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اپنا مینڈیٹ ہی پورا نہیں کر سکتے، آپ بلیک میل ہو رہے ہیں کہ ایک نے ادھر جانا ہے تو آپ کی گورنمنٹ گر جائے، تو آپ عوام کے پاس جاتے ہیں اور ان کا ووٹ لے کے واپس آتے ہیں، جو ساری دنیا کی پارلیمنٹ ڈی گول نے کیا، بہت مشہور واقعہ۔ نہیں، انگلینڈ میں ابھی 3 تو 2 دفعہ انہوں نے الیکشنز کروا دیے 5 سالوں کے بیچ میں۔ تو میں نے وہ چیز سامنے رکھ کے، آئین سامنے رکھ کے، پھر بھی ہم نے وکلا کی ان کی ماہرین کی پہلے ویوز بھی لیے، پھر میں نے اپنی سارے ایم پیز کو تیار کیا۔ میں نے کہا ایسے گورنمنٹ نہیں چل سکتی کہ جب چاہے ہر دوسرے دن یا نو کانفیڈنس کا ڈر لگا ہو یا کچھ ہوگا، اپنے لوگ سنبھال رہے ہیں، پیسے چل رہے ہیں۔ لہٰذا جب ہماری 2 گورنمنٹس ڈیزالو ہوئی، 90 ڈیز میں الیکشن ہونا تھا روٹین میں۔ اب سب سے برا اس جو جرم ہوا ہے کہ انہوں نے پلان کر کے، ان دونوں گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ نے پلان کر کے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، مجھے تو ابھی تک ان پہ حیرت ہوتی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان دونوں کے تو سربراہ کے سٹیکس ہی پاکستان کے نہیں ہیں۔ آپ کو جب کچھ ہوتا باہر بھاگ جاتے ہیں، اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، بینک اکاؤنٹس، پراپرٹیز بے نامی، ان کی اربوں ڈالر کی پراپرٹیز پڑی ہیں، بزنسز ہیں، بچے باہر ہیں، چھٹیاں باہر ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جس کو فکر کرنا چاہیے پاکستان کا، مجھے تو وہاں حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر جو سپریم کورٹ کو تقسیم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں، یہ تو خیر ان کی پرانی 97 کی عادت چلی آ رہی ہے، سجاد علی شاہ کا۔ اب دیکھیں، اب مجھے میں سوال اب پوچھتا ہوں، میں اپنے سارے سپریم کورٹ کے 15 ججز سے پوچھتا ہوں،
مجھے بتائیں کہ میرا کدھر گیا میری پارٹی کا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ کہ ہم نے اپنی گورنمنٹس اپنی ڈیزالو کرتے ہیں آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے, ہمیں الیکشن نہیں مل رہا. اور یہی نہیں مل رہا, ہمیں بتایا یہ آگے سے جا رہا ہے کہ یہ اکتوبر تک جائے گا الیکشن. اب کس بیسس کے اوپر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی اکتوبر تک؟ ان کی تو کسی طرح عمران خان کو پاور میں نہیں آنے دینا. اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ کھڑی ہے, یہ دونوں پارٹیز بھی اس پہ کھڑی ہیں. سارے پاکستان کی آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس ملک کے رول آف لا, قانون, سارا جو ہمارا بچوں کا مستقبل ہے, کیونکہ رول آف لا گیا, آئین گیا, ختم ہو گیا ملک. بنانا ریپبلک آفیشلی ڈکلیئر ہو جائے گا نا. آپ سوچیں کہ صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے یہ ملک کی کتنی بھاری قیمت ادا کروا رہے ہیں پاکستان سے. آئین بھی گیا, کانسٹیٹیوشن گئی, ادارے تباہ, ادارے علیحدہ تباہ, اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے غلط, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, بتر بند گاڑیاں, میرے گھر دروازے توڑ کے اس کے پرویز لائی کے. یعنی یہ وہ کام ہو رہے ہیں جو کبھی ہوئے ہی نہیں ہے, صرف عمران خان کو باہر. یہ بات تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ہمارے سیاستدان اور باقی بھی, میں براہ راست نام نہیں لینا چاہتا کہ ظاہر بات ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید, لیکن ہمارے ہاں اوور آل جو اس وقت حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ از پارٹ آف دا گورنمنٹ, تو وہ یہ چاہتی ہے عدالت تقسیم ہوتی ہے. کبھی بھی عدالت یہ نہیں ہوتا کہ ایک جج جو ہے وہ سارے ججوں کے ساتھ مل کے ایک ہی طرح کا فیصلہ کرے. یہ جو ڈیمانڈ ہے فل بینچ کی, یہ کبھی دنیا میں ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں کبھی نہیں ہوئی. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ جو ہو رہا ہے, یہ کب ہوا ہے کہیں دنیا میں؟ اور یہ سارے کے سامنے ایک تقسیم آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی, ساروں کو پتہ ہے کون جج ادھر ہیں کون ادھر ہیں. یہ بھی بڑی, میں ایز اے پاکستانی میں بات کر رہا ہوں, پارٹی کا ہیڈ نہیں, میرے لیے کتنی تشویشناک چیز ہے کہ میری جوڈیشری کو سپلٹ کیا ہوا ہے اور کروایا گیا اور نمک پھینکا جا رہا ہے اس کے اوپر تاکہ وہ کہیں وہ یونیفائی نہ ہو جائیں. اور اس کی وجہ سے میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان, سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ, ہمیں انصاف ہی نہیں مل رہا, ہمیں الیکشن نہیں مل رہا ہے. ایک ایٹیچیوڈ ہے, آپ پارلیمنٹ میں تقریریں کرو, غصے میں آؤ, سب کچھ کرو, اور عدالت کے سامنے مائی لاٹ ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. جب انہوں نے کہہ دیا, اس بینچ نے کہہ دیا کہ اب ہم آپ کی درخواست نہیں سنتے, کوئی گورنمنٹ کی درخواست تھی, اس کے بعد آپ آئے ہیں اس مذاکرات کے اندر. مجھے 77 کے مذاکرات یاد آتے ہیں, غالب بھٹو, کوثر نیازی اور اس کے ساتھ حفیظ پیرزادہ, مفتی محمود اور اس کے ساتھ ایک اور تھے اپنا پروفیسر غفور اور نظام نصر اللہ. مذاکرات بھٹو ڈیلے کر رہا تھا, مسائل تھے, تقریریں کرتا تھا. ایک سپوائلر ادھر سے بھی تھا اور اس کا نام تھا اصغر خان. اس نے ایک لیٹر لکھا تھا ضیاء الحق کو کہ بھٹو پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے اور تم ٹیک اوور کر لو. 5 جولائی کی شام کو کوثر نیازی بھی کہتے ہیں, حفیظ پیرزادہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایگریمنٹ پہ پہنچ گئے تھے, تو 6 جولائی آ گیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں بدنیتی موجود ہے کہ کوئی شاید اس طرح کا طالع آزما آ جائے؟ دیکھیں جی, ملٹری ٹیک اوور یعنی مارشل لا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو اب تباہ کرنا ہے تو یہ کر دیں. یعنی یہ اگر آپ کریں گے, میرے تو خیال میں کہ پاکستان کی سالمیت, یعنی آپ کو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, آپ مارشل لا لگا دیں, ملک ویسے ہی بڑا غرق ہو جائے گا ملک. اور مجھے تو سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ ہماری فوج تباہ ہو جائے گی, کیونکہ فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کی بڑی ضرورت ہے اس ملک کو. ضرورت اس لیے ہے کہ یا تو ہمارے پاس بڑے امن ہوتا نا, ہمارا ایک ساتھ ایک ایسا ہمسایہ نہ ہوتا جس کے بڑے خوفناک عزائم ہیں, جس کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے, جن کی جو ہندوتا کی آئیڈیالوجی ہے اور جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے, وہ تو ہے ہی پاکستان کے خلاف. وہ تو کوئی ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے جو کشمیر سے کیا ہے, جو کشمیروں کی اسٹیٹ ہوڈ لے لی ہے, انہوں نے تو کوئی انڈیکیشن ہی نہیں دی. میں نے پوری کوشش کی, میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو. میں نے تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز کیا یہ تو ایک میرا آئیڈیالوجی کے سامنے میں کھڑا ہو گیا ہوں. ان کی تو آئیڈیالوجی ہمارے اگینسٹ ہے. 1920 تو اس سے ہوتے اگر وہ آئیڈیالوجی ساتھ والے ہمسائے میں ہے اور ہماری فوج کمزور ہو جائے, یا جو ہوگی, اگر آپ نے مارشل لا لگایا تو لوگوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی,
آگے فاصلے بڑھ چکے ہیں لوگوں کے اور ان میں، جو کہ جنرل باجوہ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے کہ ان لوگوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا جو یہی فوج کی ایجنسیز کہہ رہی تھی کہ سب سے بڑے چور ہیں، یہی ساری ISI، یہ ساری جنرل مشرف کے دور سے ان کو بتایا جا رہا تھا، ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ میرے 3.5 سال میں ان کے سارے کرپشن کے کیسز، ISI کے پاس سب کچھ تھا، تو ان کو اوپر لا کے بٹھا دینا، تو یہ کیا کہے گی جی عمران خان کی وجہ سے وہ پبلک کے اندر ریزنٹمنٹ ہے یا سوشل میڈیا میں؟ بھئی لوگ بیوقوف ہیں، آپ ہی نے ان کو تیار کیا کہ چور ہے اور اوپر ہی ان کو آپ مسلط کر دیا، تو ایک بڑا ڈیمیج ہوا ہے امیج کو۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ امپاسبل نظر نہیں آیا۔ ایک آج کل چونکہ بڑا نام آپ کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے عمران پروجیکٹ، میں ایک اور پروجیکٹ کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں تاکہ کیا وہ پروجیکٹ کنٹینیو کر رہا ہے، وہ ہے نواز شریف پروجیکٹ 1983۔ حمید گل صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتے تھے، ہمارے دوست تھے، کہ میں نے IGI بنائی تھی، مجھے ٹرائی کرو، ٹھیک۔ وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ایک ان نون پرسن، آپ تو پھر نون تھے جب آپ سیاست میں آئے، کرکٹ تھا، باقی چیزیں تھیں، شوکت خانم تھا، وہ کیا پروجیکٹ ابھی تک چل رہا ہے؟ نواز شریف پروجیکٹ، گورنمنٹ کالج سے ایک آدمی کو اٹھانا اور اس کو فائنانس منسٹر بنانا، پھر اس کو چیف منسٹر بنانا، پھر اس کو جنیجو سے لڑانا، پھر اس کے بعد آگے چلانا، اور پھر اس کے بعد ناراضگی خود، یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں کبھی ڈسکشن نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اور یہ سب دیکھیں، اللہ نے ہر انسان کو، ہر قوم کو، ہر ادارے کو ہمیشہ موقع دیتا ہے اپنی غلطیوں سے سیکھو۔ ٹھیک، قرآن کی آیت ہے اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ کل سیروا فی الارض۔ دیکھیں، اللہ آپ کو اصلاحات کا ٹائم دیتا ہے، ایک انسان کو بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ آپ جب اپنی غلطیاں دہراتے رہیں اور سیکھیں نا، اور ایک انصاف کا نظام نہ قائم کریں، تو پھر آگے تباہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو پروجیکٹس بنائے ہیں، نواز شریف پروجیکٹ، سب سے زیادہ نقصان اس ملک کو نواز شریف کو ضیاء الحق نے اٹھا کے پہلے چیف منسٹر پرائم منسٹر بنایا۔ مجھے ایک چیز یاد ہے، دعا بھی دی تھی میری عمر لگ جائے، مجھے ایک چیز یاد ہے، جس طرح رشوت شروع ہوئی، لفافے چلنے شروع ہوئے، جارج ٹاؤن کے پلاٹس رشوت پہ دیے گئے، اربوں روپے کے پلاٹس اس ملک میں، یعنی ساروں کو تباہ کیا رشوت پہ، ججز کے اوپر پیسہ چلا، چیف وہ جو آرمی چیف تھا اس کے جا BMW جا کے اس کو آصف نواز کے گھر جا کے مری میں دے دی، یعنی یہ سب ہمارے سامنے ہوا، کیونکہ ایک آدمی جس کی جو نان لیڈر تھا، ایک بزنس مین جو کہ وہ بھی جو ان کا طریقہ تھا شریف خاندان کا بزنس کا، میں نوکری میں تھا، تو وہ اس کو اوپر بٹھا کے سارے ملک کو اس کو لیڈر بنانے میں سارے ملک کا نظام تباہ کیا، ادارے تباہ کیے، پولیس تباہ کی۔ آپ IG عباس خان کی رپورٹ پڑھ لیں 93 میں، اس نے کہا کہ جی مجرموں کو اس نے نواز نے اور شہباز نے پولیس میں بھرتی کیا، پیسے لے کے پولیس والے، تو پولیس کا جو حال، تو وہ ادھر سے ہماری تباہی شروع ہوئی۔ اب اگر یہی پروجیکٹ وہ چاہتے ہیں کہ پھر سے کسی کو اس طرح کے آدمی کو جو کہ ان کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے ہو جائے اور اس سے کوئی ملک ٹھیک ہو جائے گا، ملک تو اب ادھر چلا گیا کہ وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ سرجری نہ کریں، بڑے فیصلے نہ کریں، عوام کے مینڈیٹ سے کوئی آئے جو کہ ملک میں اصلاحات کرے، رول آف لا کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے رول آف لا۔ دیکھیں، اور یہ سب ہمارے ملک میں جب تک ہم اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک نہیں کرتے، نہ یا جمہوریت آنی ہے۔ جمہوریت کے اندر اگر سارا وقت آپ نے اس طرح کا الیکشن کمشنر یہ بے شرم، یعنی جو اس نے حرکتیں کی ہیں، یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیے اس نے، یعنی کبھی کوئی نیوٹرل کا آئیڈیا کیئر ٹیکر کا ایک کو شکلیں دیں۔ میں آپ کو ایک خبر سناؤں اس کی، یہ میرے جونیئر ہوتا تھا، GR1 میں اس کو ایک گھر الاٹ تھا، ایک آدمی کو گھر الاٹ ہوا، اس کی جگہ کوئی ریٹائر ہو گیا تھا، اس نے اس شخص کی بلوچستان ٹرانسفر کروائی اور ابھی تک گھر رکھا ہوا ہے سرکار کا، ہر ریٹائر ہوئے عرصہ ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی، میں آپ کو صرف ایک آدمی کی دیکھیں نا، یا آدمی دیانتدار ہے یا نہیں ہے، یا ایماندار ہے یا نہیں، بالکل ٹھیک۔ جس آدمی نے چھوڑیں کہ جس طرح اس نے نون لیگ کی مدد کی، اس کی ان کو دھاندلی کروائی، یعنی ہمارے سارے ایکشنز ہمارے اگینسٹ کے زمانے میں آیا، آپ کو نہیں اندازہ تھا؟ نہیں، ہمیں یہ باجوہ نے گارنٹی لی تھی کہ فکر نہ کرو، یا
کیونکہ پھنس گیا نا. آپ اس فقیر سے پوچھ لیتے تھے کہ کیا مرتا تو کام مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ نے غلطی کی ہے. مجھے کیا پتا, ہم سارے ایک پیج, ہم جی ایک پیج پہ ہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ اس نے لا کے, تب تک باجوہ فیصلہ کر چکا تھا ہمیں گرانے کا, تو اس نے ادھر سے شروع ہو گیا تھا ادھر. یہ پہلا سٹیپ تھا, اس کو لا کے ہمارے اگینسٹ. مجھے بتائیے ای وی ایم مشینز, کیسے آپ یہ اس کا کام ہی نہیں تھا. مجھے نہ سمجھ آئے کہ یہ اس کے اوپر وہ ای وی ایم مشین میں آگے نہ بڑھنے دے. 90% آپ کی دھاندلی ختم ہو جاتی ہے ای وی ایم مشین سے, یہ بڑھنے نہ دے. وہ پتہ چلا پیچھے سے وہ بیٹھا ہوا تھا باجوہ, وہ کنٹرول کر رہا تھا اس کو. بہرحال یعنی جو بھی, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا گیا ہے, آپ یہ اس الیکشن کمیشن لے لیں, کیئر ٹیکر, یہ بھی انسٹیٹیوشن ہے, بہت بڑا یہ انسٹیٹیوشن ہے. عدالتوں کو تقسیم کرنا, ایف آئی اے کو تباہ کیا. وہ رائے طاہر تھا, اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی, جب اس نے نہیں کہا تو اس کو چینج کر کے کسی اور کو, اپنا ٹوڈی کو لے آئے. اسلام آباد کا آئی جی جو سزا ملنی والی تھی سیف سٹی لاہور پروجیکٹ میں کرپشن میں پکڑا گیا تھا, اس کو جا کے آئی جی اسلام آباد. یہ جو اپنا آدمی لے کے آئے نیب کا ہیڈ, وہ نیب کے ہیڈ اپنے آدمی نے بھی کہا کہ میں یہ غلط کام نہیں کرتا, اس نے ریزائن کیا. تو سارے اداروں کو انہوں نے تباہ کیا. اور اس کے پیچھے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیسے کھڑی ہے. کیا ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان؟ سر اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹس کو کی چیز ہوتی ہے. یہ 1871 میں جب بنی تھی نا, سارے بلٹ اپ ہوا, تو اسٹیٹس کو والی صورت, ایک سینئر پارٹنر بیوروکریسی تھی, جونیئر پارٹنر جیسی ملٹری بیوروکریسی. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اقتدار دے, تو یہ جو نیب کا جو فرسودہ قسم کا اسٹرکچر ہے, جس کے اوپر آپ بے شک کتنا ایماندار آدمی بھی لا کے بٹھا دیں, جو ٹیون ہوا ہوا ہے فار کرپشن. میرا اپنا بیچ میٹ ڈی جی لگا تھا اور وہ ریزائن کر گیا تھا جب صرف اس بات کے اوپر کہ میرے بندے جا کے رشوتوں لے کے کیس چھوڑتے ہیں. آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کو سب سے زیادہ ریفارم ہونا چاہیے؟ دیکھیں اور یہ سب, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ کی جو اوپر سے اوپر آپ کرپشن الاؤ کر دیتے ہیں نا, بڑے لوگوں کی, طاقتور لوگوں کی, آپ نیچے کرپشن روک نہیں سکتے. لیکن نا اب پاکستان ذرا دیکھیں نا, جو جب سے یہ پہلے آیا نواز شریف, پھر زرداری ہے, انہوں نے کیا, انہوں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا. جب پیسہ بنانا شروع کر دیا تو ان کو پارٹنرز چاہیے تھے. یہ میرٹ کے اوپر لوگوں کو نہیں سلیکٹ کرتے تھے, ان کو وہ لوگ چاہیے تھے جو کہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو. تو جو میرٹ پہ نہیں ہوتا وہ ڈپینڈنٹ ہوتا تھا, یا غلط آدمی کو. اب یہ مجرم کو جو اسلام آباد کا آئی جی لے کے آئے ہیں, اب اس کو پتا تھا اس کو سزا ہو جانی ہے, تو یہ تو ہر شہباز شریف کا غلط کام کرے گا. تو ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے ہوتا ہے. یہ معاشرہ ایسے, that's how, وہ کہتے ہیں نا how nations fail, وہ نیشن اس طرح فیل ہوتی ہے. اوپر آ کے آپ چوروں کو بٹھا دے, وہ سارا نیچے تک سٹرکچر ختم کر دیتا ہے, ادارے ختم کر دیتا ہے, میریٹوکریسی ختم کر دیتا ہے, اور پھر پیسہ باہر لے جانے کے لیے جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں منی لانڈرنگ میں, وہ ہی ختم کر دیتا ہے, کیونکہ خود پیسہ باہر لے کے جانا ہوتا ہے. تو آج پاکستان جو باسکٹ پہ کیس بنا ہوا ہے, ان لوگوں نے جنہوں نے 30 سال مل کے پاکستان کو وہاں پہنچایا ہے, ہمارے باجوہ نے اٹھا کے ان کو اوپر بٹھا دیا. اور اب بجائے آپ الیکشن کروا دیں تاکہ عوام فیصلہ کر دے, کیونکہ وہ ڈر لگا ہوا ہے عمران خان نہ آ جائے, انہی چوروں کو اوپر مسلط کیا ہوا ہے, الیکشنز کروا نہیں رہے. 3 بڑے جنرلز کے چیف جسٹس کے پاس, اور ایک پورٹرے کی پکچر کہ پاکستان جو ہے ایک بہت بڑے سیکورٹی پرابلم میں ہے. آج کی انٹرنیشنل خبریں ہیں کہ شاید ایشیا کپ اسی وجہ سے نہ ہو سکے. کیا اس کا نقصان پورے ملک کو نہیں ہوا؟ دیکھیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نقصان کیسے ہوا ہے. سب سے پہلے پاکستان کے اندر ساری دنیا دیکھ رہی ہے انویسٹرز, کیونکہ جب تک انویسٹمنٹ نہیں آتی ملک میں دولت کا تو اضافہ نہیں ہونے لگا نا. ہم تو دولت تو سکڑتی جا رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. دولت اگر قرضے واپس کرنے ہیں تو آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا, ویلتھ کریشن ہوگی. اب مجھے بتائیں, انویسٹرز چھوڑیں, فورن انویسٹرز دور کی بات ہے, لوکل نہیں چلے, مجھے پاکستانی انویسٹر بتائیں. وہ جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو گورنمنٹ نہیں مان رہی, تو اس کو کیا کانفیڈنس رہ جائے گا پاکستان کی جوڈیشری, فائنل آربیٹریشن ہے. اچھا, پھر وہ جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کروا سکتے کہ ہمارے پاس 20 ارب روپیہ نہیں ہے,
اگر آپ کے پاس لیکن تو شاہد خان پاکستان نے بتا دیا کہ بھی صرف کہاں ہے. ہاں وہ گندم یہ جو آٹا. ویسے میری کنٹینشن یہ کوئی ایمانداری سے انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. یہ جو کام کرتے ہیں اس کے اندر کمپٹیشن ہوتی ہے. دیکھیں تو نہ آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کا بہت برا حال ہے. اب دنیا کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے سیکیورٹی. نیوز میں انویسٹرز کی اب بات کر رہا ہوں. آپ پاکستان کا امیج کیا پورٹریٹ کر رہے ہیں؟ پاکستانی انویسٹر اس بنگلہ دیش میں انویسٹ کر رہا ہے جس بنگلہ دیش کا ہم سیکورٹی رسک کہتے تھے. بنگلہ دیش جی آپ صرف ادھر چلے جائیں, دبئی میں چلے جائیں, آپ صرف پاکستانی دکانداروں کو کاروبار کر رہے ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ پاکستان میں کیوں. وہ پیار کرتے ہیں پاکستان سے, لیکن انہوں نے کہیں جی پیسہ کیوں نہیں لگا رہے, کیوں نہیں کاروبار کر رہے, کیوں نہیں دکانیں. وہ جو ایک ہی چیز آپ کو کہیں گے جی وہاں میں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. کبھی کوئی رشوت لیتے آتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی ایک دم ٹیکس بدل جاتا ہے. ٹیکس آپ صحیح ٹیکس دینے کی کوشش کریں وہ آپ کو زیادہ ٹیکس دیتا ہے, پھر آپ رشوت دیں تو آپ کم. یعنی اس طرح کی جب ایک ملک میں باٹم لائن ہے کہ آپ کے ملک میں رول آف لا یعنی انصاف نہیں ہے تو ترقی ہو ہی نہیں سکتی. صرف ایک چیز لوگوں کے لیے رول آف لا کے اوپر جی 140 ملک ہیں, ان میں سے ڈینمارک نمبر 1 ہے رول آف لا اور پاکستان 129. تو جب آپ 129 پہ ہیں ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے, یہاں خوشحالی آ ہی نہیں سکتی. کوئی اس کو لاہور کو پیرس نہیں بنا سکتا یا ایشین ٹائیگر نہیں بنا سکتا جب تک آپ اپنا نظام ٹھیک نہیں کرتے انصاف کا. آپ کے بارے میں ظاہر بات ہے پاکستان کا میڈیا اوپر سے نیچے توڑ کے بتاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا سا ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے وہ پورا میں نے سنا جو آپ ماریہ میمن کو انٹرویو دے رہے تھے جس میں آپ نے کہا کہ مجھے فلاں نے کہا اسمبلی توڑ دو, فلاں نے کہا. اس میں آخر میں آپ نے جو ٹیپ کا بند بولا کہ باجوہ نے بھی کہا کہ اسمبلیاں توڑ دو. میرا خیال ہے آپ کی ملاقات سپٹمبر میں کہیں ہوئی ہے اسمبلی. دیکھیں جی میری جب ہماری گورنمنٹ گری نا 2 ملاقاتیں ہوئی باجوہ سے. ٹھیک. دونوں ملاقاتوں کا مقصد کیا تھا؟ الیکشن کرواؤ. ہم کہہ رہے تھے الیکشنز کرواؤ. باجوہ نے ہمیں ایز یوزول لال بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ہاں الیکشن میں کرواتا ہوں. پہلے ہمیں کہا جی اب وہ جو 25 میں آپ نے ایسی وہ کر دیا, نہیں تو میں نے تب الیکشن کروانے کے لیے طرح. سب جھوٹ, کوئی ان کی انٹینشن نہیں تھی. تب سے انہوں نے فیصلہ کر لیا. ملاقات آپ کی ایک ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, دونوں میں ہوئی. پریزیڈنٹ میں ہوں. ایک سپٹمبر سے پہلے ہو گئی تھی, جب بعد میں بھی ہوئی اس کے بعد اگست سپٹمبر, بس ان دو میں دو میری ملاقات. میں اس سے صرف ایک ہی چیز کہہ رہا تھا کہ پاکستان دلدل میں پھنس رہا ہے, ہم نیچے جا رہے ہیں, اکانومی ڈوب رہی ہے, کسی کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, اس کا طریقہ الیکشنز ہے. میں ملک کا سوچ کے اس کو کہہ رہا تھا. تو تب اس نے 2 دفعہ کہا کہ جناب آپ اپنی اسمبلیاں توڑ دیں, الیکشن کروا دیں, الیکشن ہو جائیں گے. ان کے سارے لیڈرز نے کہا کہ آپ ایک نے کہا. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے فائنلی توڑی تو یہ انہوں نے بھی کہا ہوا تھا, جو قانون بھی وہی کہتا تھا, تو ہم نے تو اس کے مطابق توڑی. اب سب ہی بھاگ گئے الیکشن سے. سمپل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں, بے شک لوگ جو مرضی کہیں, کہ ان اسمبلی توڑنے نے آپ کو جو پولیٹیکل گین دیا ہے شاید کسی اور چیز میں. تو جس اسمبلی میں اور جس حکومت میں آپ اپنی ایک FIR درج نہ کروا سکیں, اس کے لیے وہ اسمبلی آپ کے لیے لائبلٹی ہے. سچی بات یہ ہے. اس کے باوجود بھی آپ مجھے بتائیے کہ اس اسمبلی توڑنے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسٹرگل, میری تو ہے کہ آپ کی اسٹرگل 10 لاکھ لوگ جو اسٹیٹس کو والے مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس نے اس پارٹی کو جو ایک بڑی مرنج قسم کی نرم خو پارٹی تھی, اس کو بالکل مختلف پارٹی بنا دی ہے. اس 25 مئی آن ورڈ تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل مختلف ہے اپنے اس کیڈر کے حساب سے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ریگریٹس کہ آپ کو کہیں میں نے اسمبلیاں نہیں توڑی؟ نہ, کبھی کوئی ریگریٹ نہیں تھا. دیکھیں میں نے کوئی جلدی میں بھی نہیں توڑی. میں نے اپنے سارے MPs کو ان کو گروپس میں بلایا, ان کو ایکسپلین کیا. میں نے کہا ایسے جو آپ یہاں جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں, ہم اپنا ووٹ بینک ختم کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب آپ ڈیلیور کریں. میں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین لوگوں کی جب کروائی کہ پتہ چلوا لوگوں کو, تو سارے لوگ ہمیں بلیم کر رہے تھے مہنگائی کے لیے, کہ دیکھیے جی مہنگائی بہت زیادہ ہے. اب ہمارا کیا لینا تیرا مہنگائی سے, کیونکہ وہ تو سارے جو ان کی پالیسیز تھیں. اب روپیہ 110 روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گرا ہے. 11 مہینے میں 100, یعنی
اور کوئی وجہ نہیں تھی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمت نیچے آ گئی تھی. دیکھیں نا ہمیں پریشر کیوں پڑا ہوا تھا, کیونکہ وہ تیل کی قیمت $110 سے $115 پہ چلی گئی تھی بیرل. یہ ایک دفعہ $65 سے $80 کے اندر ان کے دور میں آ گئی, تھوڑی دیر کے اوپر نیچے آ گئی. تو ان کا روپیہ کیسے گر گیا اتنا؟ دیکھیں نا ہمارا مسئلہ کچھ اور تھا. ان کو نہ کوئی, میں کہتا ہوں ان سے انکمپٹنٹ جاہل لوگ میں نے کبھی اس طرح کے لوگ دیکھے نہیں. ہم تو پہلی دفعہ ملی تھی نا گورنمنٹ, 6% گروتھ ریٹ پہ ہم چلے گئے, ریکارڈ ایکسپورٹس پہ ریکارڈ. ہمارا سارے جو ٹارگٹس تھے ریونیو کے, ایکسپورٹس کے, ریمیٹنسز کے, ایگریکلچر آؤٹ پٹ, انڈسٹریل آؤٹ پٹ, سب ہم نے کراس کر دیے, یعنی اپنے ٹارگٹ سے ہی آگے نکل گئے. جب یہ باجوہ نے جو ہمارے سے سازش کر کے گرایا ہے تو ہم تو آگے چلے گئے. ایک الزام جو کہ دیا جاتا ہے, اگرچہ کہ میں خود فنانس میں رہا ہوں, IMF کبھی بھی آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ آپ یہ قیمتیں بڑھائیں یا کم کریں. وہ کہتے ہیں اپنا ریونیو جدھر سے مرضی پورا کرو, نہ بڑھاؤ نہیں بڑھاؤ, ریونیو تمہارا پورا کرتا ہے. وہ بیسیکلی دے آر دا سیف گارڈ آف دی انویسٹرس جو کہ بینک سے لون لیا ہوا, اسی وجہ سے آپ کو آتی. آپ پر یہ ایک الزام لگتا ہے نارملی کہ آپ نے کچھ ایسے معاہدات کیے جن کو آنر نہیں کیا, اور جس کو پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آ کے پھنس گئے. اور یہ سب یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں ہم جب ہم اپنے سارے ٹارگٹ سے اوپر چلے گئے تھے, آپ سیدھی طرح اکنامک سروے آف پاکستان جو ان کے زمانے میں آیا, جو ان کی گورنمنٹ میں پبلش ہوا ہے, آپ صرف اس کے فگرز دیکھ لیں. جو گورنمنٹ اپنے سارے اپنے سیٹ کی وہ ٹارگٹ سے آگے نکل گئی ہے تو وہ اچھا ہی کر رہی ہوگی نا. ہم نے ایک چیز کے اوپر ان کو اعتراض کیا, جی ہم نے تیل پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں کیپ کر دی. ٹھیک, ہم نے کیوں کیپ کی؟ کیونکہ مجھے صدر پوٹن سے جب میں ملا, اس نے مجھے کہا, اسے میں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جنگ کی وجہ سے, میں نے کہا ہمارے جیسے ملکوں کے اوپر بڑا پریشر پڑ گیا, وہ تیل اوپر چلا گیا جنگ کی وجہ سے. اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا. اپنے پیٹرولیم منسٹر کو اس نے بھیجا شام, اس کے بعد جب میں میٹنگ کے بعد گیا سیدھا اس نے بھیجا حماد اظہر سے, اس کی میٹنگ ہوئی, ہم نے ان سے بات کر لی. جس طرح ہندوستان 40% ڈسکاؤنٹ پہ تیل لے رہا ہے روس سے, ہم ان سے بات کر کے آ گئے. یہاں آئے تو آتے ساتھ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی, ساری چیزیں فریز ہو گئی. اس کے بعد جناب باجوہ صاحب نے جا کے وہاں روس کو کنڈیم کر دیا. رشین امبیسڈر کا انٹرویو بھی آیا ہے, اس میں ان کو اس کی مرزا جہانگیر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا وہ ایکشن جو تھا وہ بیسیکلی آپ کے اس کے اوپر اس کی ریزن بنا کہ آپ وہاں چلے گئے تھے وار کے دوران. تو یہ رشین امبیسڈر نے مرزا جہانگیر نہیں, یہ تو مائنڈ کیا امریکہ نے, ساری دنیا نے. اب مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے تو وہاں لڑائی. میں نے صبح جانے سے پہلے باجوہ کو کال کی. یہ باجوہ نے امریکنوں کو کچھ اور پڑھایا, کیونکہ وہ جو سائفر تھا جو باجوہ نے ان کو میرے اگینسٹ کیا تھا, اب تو حسین حقانی کو ہائر کر کے میرے اگینسٹ لابی کر رہا تھا وہاں, اور اپنی ایکسٹینشن کے لیے امریکنوں کو لابی کر رہا تھا. اب تو یہ واضح ہے. وہ وکاس لڑکے نے پورا انٹرویو چھاپا میں نے دیکھا تو وہ اس میں کہتا ہے کہ جی عمران خان نے اکیلے نے فیصلہ کیا روس جانے کا. امبیسڈر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اسٹیک ہولڈرز تھے. میں نے باجوہ کو جانے سے پہلے صبح کال کی, میں نے کہا وہاں مجھے خطرہ لگ رہا ہے, یہ جو سائنز نظر آ رہے ہیں, جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ نہیں آپ کو جانا چاہیے, کیونکہ ان کو فوج کو بھی ہارڈ ویئر چاہیے تھا. سارا میرے پاس فورن آفس بڑی دیر کا مجھے لگا ہوا تھا کہ آپ کی پوٹن سے ایک اچھی میٹنگ ہوئی تھی ایک کانفرنس میں, تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. تو یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے, تو میں تو ملک کے لیے گیا تھا. تو اس نے ان کو اور پڑھایا کہ یہ عمران خان اکیلا چلا گیا. اور پھر بھی ہمیں اگر اس وقت ہم روس سے سستا تیل لے لیتے تو ہمیں مہنگائی کرنے کی ضرورت جی. انڈیا جو ہے اس وقت حالانکہ امریکن الائی ہے, اس کے اندر کویڈ میں شامل ہے 4, اس کے باوجود بھی رشیا سے لیتا, بلکہ انڈیا سارے ملک اپنے انٹرسٹ کے لیے فورن پالیسی بناتے ہیں یا ان کے سامنے جا کے گھٹنوں پہ لیٹ جاتے ہیں. ایک لیک آیا ہے ابھی شہباز شریف اور حنا ربانی کھر کا, کل آج واشنگٹن پوسٹ کی نیوز ہے بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر, کہ حنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے, اور یہ لیک انہوں نے کی ہے امریکنس نے, اور ہمیں چائنا کے ساتھ اپنا رکھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے شہباز شریف جن کا سارا کا گھر, نواز شریف جن کا ایون فیلڈ ہے, سب کچھ ہے, جس کو ایک دم اگر وہ اس کو کہہ دیں کہ آپ اپنی ٹریل نکال لو, کیا یہ فیصلہ لے سکتے ہیں امریکہ کو چھوڑنے کا اور چائنا کو دیکھیے دوست بنانے کا؟ مجھے اور یہ سب یہ بتائیں
کہ جب سے روس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں یہ مغرب سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، جتنے روسیوں کے جو اولیگارکس کہتے ہیں ان کے پیسے پڑے ہوئے تھے ان کی ساروں کو ضبط کر لیا سارے اکاؤنٹس انہوں نے. تو کیا ان کو ان کے نہیں اکاؤنٹس پتا؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ جو پیسہ، یہ جو اتنے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں وہاں لنڈن اور عیاشیاں اور بڑی بڑی بینٹلی اور رولز روائسز چلاتے ہیں، اسحاق ڈار بھی، سارا ٹبر ان کا، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ان کے پاس کوئی منی ٹریل، کوئی پتہ ہی نہیں ہے پیسہ کدھر سے آیا؟ تو وہ تو ان کا لا ہے. تو وہ تو جب چاہیں تو دیکھیں جی. یہ اس کا مطلب یہ کہ ہمت، یہ اسٹیپ چائنا کی دوستی کا شاید نہ اٹھا سکے یہ گورنمنٹ جو ہے. دیکھیں جی، چائنا اور امریکہ کو ناراض کرنے کا یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنا ہی نہیں سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ نریندر مودی کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر؟ نہرو سے لے کے اب تک. مجھے کوئی بتائیں کہ وہ کیوں ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، کیوں وہ خوددار انڈیا کی رسپیکٹ ان کی فارن پالیسی سے اب سے نہیں ہے، دیر سے، کیونکہ وہ نان الائنڈ رہے ہیں. وہ پالیسی بناتے ہیں، روس سے بھی بناتے ہیں انہوں نے، امریکہ سے بھی انہوں نے اپنا تعلق، آج چائنا سے ٹریڈ کر رہے ہیں، آج روس سے چیزیں خرید رہے ہیں، روس سے تیل. یعنی دیکھیں ایک خوددار قوم ہے، لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. انڈیا جب فارن پالیسی بناتا ہے کہتا ہے میرے یہاں ملک میں غربت ہے، میں نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ 10 کروڑ لوگ ہمارے ایک دم متاثر ہوتے ہیں جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں؟ تو میں نے تو یہ دیکھ کے جب بات کی تھی صدر پوٹن سے، میں نے کہا ہمارے 5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اوپر سے اگر آپ مہنگائی آتی ہے تو اگلے 5 کروڑ لوگ وہ بھی نیچے آ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں سستا تیل چاہیے. ہماری 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اس کے اوپر، یعنی اور بھی چیزیں تھیں. تو آتے ساتھ ہی جناب باجوہ صاحب نے جا کے کہہ دیجیے کہ ہم روس کو کنڈیم کر رہے ہیں. بھئی ہندوستان نہیں کنڈیم کر رہا، جو امریکہ کا اعلیٰ یہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں جا کے؟ اور میں اکیلی فالو، ہم نے سارے فارن سیکرٹریز کو بٹھایا تھا جو ریٹائرڈ تھے، ہم نے پورا ڈسکس کر کے پلان کر کے اپنی فارن پالیسی کہ ہم نان الائنڈ رہیں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے. ایک اور جسے کہتے ہیں ملائن کرنا گزشتہ 4 سال سے کم از کم یہ چلا ہے، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ملائن کرنے کی صورتحال قائد اعظم کے ساتھ بھی تھی، اور یہ میرے بات لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ اس وقت کے جات علماء کرام کہا کرتے تھے دیکھو بیٹی نے پارسی سے شادی کر لی، خود ایک دوست کی بیٹی ہے اس سے شادی کر لی، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. آپ کی جو زوجہ ہیں وہ ایک بظاہر، ہمیں تو نہیں علم، ایک ایسی خاتون ہے کہ جو شریعت کی پابند نظر آتی ہیں، لیکن جس طریقے سے ایک کمپین چلی، سارا کچھ ہوا، میں ذاتی طور پہ تکلیف میں تھا کہ اور کچھ نہیں تو وہ لوگ جو کہ اسلام کے حجاب کے اوپر پرچم بلند کرتے ہیں، کم کم ان کے منہ سے یہ باتیں آج بھی ایک